نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ پاک کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اس مجلس میں حاضری ہو کہ اللہ پاک اس مجلس کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم ایک دینی ادارے کی سالانہ تقریب میں جمع ہیں اور یہاں پر بچے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ان قرآن کے طالب علموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان قرار دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں اور یہ اہل اللہ ہیں۔ اس پر ایک بات یاد آئی، ہمارے فیصل آباد میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے بانی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں شہر میں ایک بچے کے ختم قرآن کی تقریب میں گیا اور وہاں میں نے یہ حدیث بیان کر کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں یہ اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی برکت سے ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ فرمانے لگے کہ شام کو اس بچے کی والدہ کا مجھے فون آیا اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب آپ ہمارے حافظ جی کو، ہمارے بچے کو اہل اللہ کہہ کے گئے ہیں، یہ حافظ جی تو وہ شرارتیں کرتے ہیں جو باقی بچے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک کداں دے اہل اللہ؟ اس کی والدہ نے شکایت کی، ایک کداں دا اہل اللہ؟ تو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بہن بات یہ ہے، ان کو اہل اللہ اس ہستی نے کہا ہے جو جنت کی مالک ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ وہ مخبر صادق ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں اور ایسی ہزاروں کائنات میں سب سے محترم ہستی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ فرمان لگے میں نے کہا کہ ان کو اہل اللہ حضور نے کہا، لہٰذا اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ اہل اللہ نہ ہو، لیکن تسی یہ کہہ سکتے ہو۔ مولانا نذیر صاحب کہتے کہ میں نے اس بی بی سے کہا کہ تسی یہ کہہ سکتے ہو ہے اے اہل اللہ ہی لیکن ذرا شرارتی اہل اللہ۔ بہرحال ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے ہے جنہوں نے چبوتروں پر بیٹھ کر رسول اللہ سے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حضور کی زندگی کو پڑھا، اور اس لیے جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ علماء طلباء کی عزت احترام خدمت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی
آپ کو دارالعلوم دیوبند کا پتہ ہوگا کہ اس کی تاسیس کیسے ہوئی، بنیاد کیسے رکھی گئی۔ 5 علماء جمع ہوئے کہ اب دین کو بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے اور حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ خواب میں رات کو 5 بزرگوں کو ایک ہی خواب آیا، اور وہ خواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لے کر انار کے درخت کے نیچے ہاتھ سے نشان لگایا اور فرمایا کہ دین بچانا ہے تو اس جگہ پر مدرسے کی بنیاد رکھو۔ اب یہ 5 بزرگ صبح فجر کی نماز کے بعد جمع ہوئے، اور سب نے یہی خواب سنایا کہ ہمیں یہ خواب آیا۔ اور جب وہ 5 بزرگ اس انار کے درخت کے نیچے گئے تو وہاں چھڑی سے نشان لگا ہوا تھا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں وہ مشہور شعر ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے مدرسے کی بنیاد خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے تو یہ بالکل درست۔ اب مشورہ ہوا کہ یہاں پر سنگ بنیاد رکھا جائے، تعمیر شروع کی جائے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑا عجیب جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صحابہ کے کچھ ساتھی بچھڑ گئے جو ہمیں آج آ کر ملے۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں، ان کا اخلاص، ان کا اللہ پاک کی ذات سے تعلق اور فنائیت اتنی تھی کہ ان کو دیکھنے والے کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ یاد آ گئے۔ حضرت نانوتوی کی ایک بات یاد آئی، ہمارے جتنے علماء شیوخ الحدیث آج حدیث پڑھاتے ہیں، جتنا بڑا بھی کوئی عالم آ جائے، ابھی تک مولانا قاسم نانوتوی جیسا عالم نہیں آیا۔ بہت بڑے عالم تھے، ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، اسلام کے ہونے کی دلیل۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا وجود اسلام کے ہونے کی دلیل۔ لیکن ایک بات جو میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں فیصل آباد میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت نفیس شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، تشریف لائے۔ ابا جی سے بڑا برادرانہ محبت بھرا تعلق تھا۔ تو بیٹھے بیٹھے حضرت شاہ جی ایک بات فرمانے لگے، کہنے لگے بھائی جاوید، میں آج کل کے طالب علموں اور ساتھیوں کو، یہ متوسلین کو دیکھ کر پریشان ہوتا۔ ابا جی نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ ان میں رواج پڑ گیا ہے کہ جس طرح کی استاد پگڑی باندھتا ہے میں باندھ لوں، جیسا وہ کرتا پہنتا ہے، رومال اور اینک اور جوتے پہنتا ہے، میں بھی ویسے پہن لوں، یہ فیشن ہو گیا۔ شاہ جی فرمانے لگے تو ابا جی نے کہا جی حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان کو سمجھانا چاہیے، نقل اتارنی ہے تو ان بزرگوں کے اخلاق و اطوار کی نقل اتارے۔ ان کی کوئی چیز چرانی ہے تو ان کے دل میں چھپے ہوئے اللہ کی محبت کے جوہر کی چوری کریں، یہ کپڑے اور رومالوں کا نقل اتارنی چھوڑ دیں۔ بڑے دکھ ہو کے پرواہ۔ ہم جن بزرگوں کے پیروکار ہیں، کہنا بہت آسان ہے، ہم دیوبندی ہیں،
ہم مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں. ان لوگوں کی کیا زندگی تھی، صرف ایک بات عرض کروں گا. لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادہ کپڑے، سادہ ٹوپی، سادہ رومال رکھتے تھے. بعض اوقات کسی اڈے پر اترتے تو لوگ مزدور سمجھ کر ان کے سر پہ سامان رکھ دیتے. ہم نے دورہ کر لیا، وہ ہمارا دل ہے کہ ہماری پگڑی اور ہمارا جبہ اور قبہ ایسا ہو کہ دور سے دیکھ کے پتہ چلے کہ حضرت بہت بڑے علامہ صاحب تشریف لا رہے. اور حضرت کبھی انکار نہیں فرماتے، نہیں کہتے تھے کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میرے سر پہ سامان رکھوا رہے. سامان رکھتے، چیز اٹھاتے، اس کے گھر تک پہنچا دیتے. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک ان بزرگوں جیسی فنائیت ہمیں بھی کوئی ذرہ نصیب فرمائے. بزرگوں کا نام لینا بہت آسان، ان کی زندگیاں اپنانا اصل کام. فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے علم کے 4 لفظوں نے بدنام نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم میں ایسے زندگی گزارتا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کسی ماں نے قاسم کو پیدا بھی کیا تھا. یعنی فرماتے ہیں مجھے علم نے بدنام کر دیا. لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ورنہ میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں مٹی میں زندگی گزاروں. ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم جانتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے بھی کس مقام پر تھے. ایک ہے نا پیری مریدی، نہیں، علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے. لیکن کسی کمزور سے کمزور مرید کو ملتے تھے تو لگتا تھا کہ وہ مرید پیر ہے، یہ جو ہے یہ ان کے مرید ہے. اتنی عاجزی ان کے ساری سے ملتی، اتنی محبت سے ملتے تھے. اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے مجھے خاک میں ملا دے میری خاک بھی اڑا دے. مجھے خاک میں ملا دے میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے. یہ فنائیت ہے، فنائیت کمال ہے. اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا آدمی سمجھنا یا سمجھنے کی دوسروں سے کوشش کروانا کہ لوگ یہ سمجھیں، یہ روحانی بیماری ہے. کمال فنائیت ہے. ہمارے حضرت اقدس برادر مکرم حضرت مفتی محمد انور صاحب، مفتی محمد احمد انور صاحب دیدہ مجدوم کے نانا، جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے مرشد اول اور سلسلہ نقشبند کے تاجدار حضرت اقدس قطب الارشاد حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے. اللہ ان اولیاء اللہ کے صدقے ہماری آپ کی بخشش فرما دے. ہم وہابی نہیں ہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں. اور خدا کی قسم ان اولیاء ہی کے صدقے ہم اپنی بخشش کی امید رکھتے ہیں. ہمارے پلے کوئی چیز نہیں، اور امید اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش صرف اس وجہ سے ہوگی کہ وہ کسی اللہ والے سے محبت رکھتے ہو. اللہ ہمیں ان اولیاء اللہ سے محبت نصیب فرمائے. حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کا جلسہ تھا، تشریف لائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. پتہ چلا کہ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ بھی تشریف لا رہے اور مدرسے میں داخل ہو گئے. حضرت لاہوری کو تو آپ جانتے ہیں سارے. ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی ہے. لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی،
لے جانی شروع کر دی۔ خطرہ ہوا کہ اب لوگ سجدے نہ شروع کر دیں۔ پھر ہمارے حضرت اقدس، ہمارے دادا مرشد امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ قبر پر مراقبہ کیا اور دعا کی۔ دعا کر کے اٹھے تو خوشبو ختم ہو گئی۔ دعا یہ کی کہ اللہ پاک ہمیں پتہ چل گیا، دنیا کو پتہ چل گیا آپ کا کیا پیار اور محبت تھا، اب اس راز کو واپس لے لے، ورنہ یہ سجدہ گاہ بن جائے گا، بند ہو۔ بہرحال حضرت لاہوری بہت بڑے بزرگ تھے، ساری دنیا ان کو جانتی، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اچھرے بازار میں جا رہا تھا، لاہور کے اچھرے بازار، فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک بابے نے مجھے جپھا ڈال لیا، ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ کہنے اس نے بتایا کوئی روحانی اس کا مقام تھا، کوئی ابدال تھا یا کتب تھا، کیا تھا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں یہاں پر ایک ہفتے سے بیٹھا ہوں، کسی انسان کو ڈھونڈنے کے لیے آج پہلی دفعہ انسان نظر آیا۔ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ بابا جی یہ جو دکانوں پہ بیٹھے، کہنے لگا مولوی صاحب میری نظر سے دیکھو، یہ گدھا بیٹھا ہے، یہ خنزیر بیٹھا ہے، یہ کتا بیٹھا ہے، یہ بندر بیٹھا ہے، انسان کہاں بیٹھے؟ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ان بزرگوں کو لے کر شیراوالا آ گیا۔ ایک ہفتہ ان کے پاس میں نے ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی خدمت کی، اور پھر ان کو روانہ کر دیا۔ وہ پہاڑی علاقوں کے تھے، کہیں کوہستان کے۔ اب حضرت لاہوری کیا فرماتے ہیں میں ہر سال ان کے پاس جاتا ہوں، صرف اس لیے کہ حضرت مجھے دیکھیں میں انسانی ہوں، کوئی جانور تو نہیں بن گیا۔ امام الاولیاء، اور ہم 4 لفظ پڑھ کے 4 دن ذکر کر کے سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا بن گئے، ہم پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب آ جائیں فرشتے آئیں، رستے میں کھڑے ہو جائیں دونوں طرف دائیں بائیں، اور ہمیں سلام کریں اور سلوٹ ماریں اور ہمارے پاؤں چومیں۔ اپنے آپ کو مٹانا، ختم کرنا، گناہگار سمجھنا یہ کمال ہے، بزرگ سمجھنا کوئی کمال نہیں۔ ہم کس چیز کے بزرگ؟ ہاں بزرگی اس دن ہماری ثابت ہوگی اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دارالعلوم کبیر والا کا واقعہ کہ جیسے حضرت لاہوری تشریف لائے تو حضرت بریلوی رحمہ اللہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے چلے گئے کسی کمرے میں اور چھپ گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تشریف لائیں، حضرت لاہوری رحمہ اللہ تشریف لائیں، ان سے ملاقات کرتے۔ تو حضرت بریلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مولانا احمد علی صاحب کو کشف ہوتا ہے، میں قصداً ان کے سامنے نہیں جا رہا، کہیں عبداللہ کے گناہوں کا سارا پول نہ کھل جائے۔ تو ہمیں طالب علموں کو ظاہری علوم جہاں ہم سیکھ رہے، حدیث پڑھی ہم نے، فن حدیث پڑھا، فقہ پڑھا، منطق و فلسفہ پڑھا، عقائد پڑھے، تفسیر پڑھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان بننے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنا اندر بدلنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دین جو ہے یہ لفظوں سے نہیں پھیلتا، یہ دلوں کے نور سے پھیلتا ہے، یاد رکھیں، دلوں کے نور سے پھیلتا۔ ہدایت
کسی خاص حلیے سے نہیں آتی، ہدایت نور رحمت سے آتی، اور نور رحمت اور نور ہدایت انہی دلوں میں اللہ ڈالتا ہے جو دل اپنے آپ کے دلوں کو صاف کر کے روحانی بیماریوں سے اس میں اللہ کی محبت کو ڈال لیتے۔ بات پتہ نہیں سنانے کی ہے کہ نہیں، سنا دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تشریف لائے ادھر سرگودا کے ایک علاقے میں، چکیرا کے پاس۔ وہاں حضرت کے متعلقین تھے اشرف کلیار صاحب، آج کل ہیں، اس پہلے ان کے دادا تھے، ان کے ہاں تشریف لائے ہوئے۔ عصر کے بعد کا وقت تو کلیار صاحب نے کہا حضرت ہم اپنی اس گھر کے اس حصے کو یا اس حویلی کو مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، یہاں قرآن کریم کی کوئی درسگاہ شروع کرا دیں، اور یہ علماء بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کی تشکیل کر دیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو دیکھا، پھر باہر دیکھا تو باہر کچھ لڑکے والی بال کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کلین شیف تھا۔ حضرت نے فرمایا کلیار صاحب اس نوجوان کو بلاؤ اور مدرسہ اور درسگاہ اس کے حوالے کر دو۔ نوجوان کو بلایا، وہ گجرانوالے کے علاقے کے تھے، وہاں کہیں عزیزوں کے ہاں آیا ہوا تھا وہ نوجوان۔ حضرت نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ نام ہے۔ حافظ ہو؟ حضرت لاہوری نے پوچھا بلانے کے بعد، اس نے کہا جی میں حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں۔ کہاں کے ہو؟ میں گجرانوالا کے۔ یہاں کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں کام سے آیا۔ فرمایا کہ بیٹے یہ حویلی آپ کے حوالے، یہاں آپ نے بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ اس نوجوان کی خوش بختی، کہنے لگا حضرت زندگی کی آخری سانس تک غلامی کروں گا اور میں حاضر ہوں۔ اپنا گاؤں چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، حویلی میں بیٹھ۔ رات کو کلیار صاحب نے کہا حضرت لاہوری سے کہ حضرت آپ نے، میں نے اتنے علماء آپ کے سامنے بٹھائے، حافظ بٹھائے سرگودا کے، آپ نے اس نوجوان کو ایک کلین شیپ باہر گراؤنڈ میں کھیلنے والے لڑکے کو، یہ کیا فیصلہ؟ سمجھ نہیں آئی۔ ویسے جو آپ کا حکم میں تیار ہوں، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ حضرت لاہوری نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا فیض ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل صاف ہوں۔ میں نے یہاں بیٹھ کے مراقبہ کیا تو اس علاقے میں سب سے صاف دل اس نوجوان کا تھا، اور اس کے دل میں نور ایمان بھی چمک رہا۔ پھر انہوں نے وہاں پڑھایا، قاری عبدالحمید مارت ان کا نام تھا۔ نے شاید مولانا صفی اللہ صاحب نے ان کی زیارت کی ہو، ابھی 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ سرگودا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں حضرت قاری عبدالحمید صاحب کے بچے شاگرد پڑھ نہ رہے ہوں یا پڑھا نہ رہے ہوں۔ ایک شخص نے ہزاروں لوگوں کو حافظ قرآن بنایا، وقف کر دیا اپنے آپ کو قرآن کی۔ تو بھائی جہاں ہم ظاہری علوم سیکھ کر آج پگڑی باندھیں گے اپنے سر پر، ہمارے اکابر ہمیں ذمہ داریاں سونپیں گے اگلے میدانوں کی، وہاں ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ ہمارا اندر کیا حالات ہے، اور اندر کی جو صورتحال ہے یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم سب اپنے اپنے اصلاح کی فکر کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ایسے ادارے کم ہیں جہاں پر مدرسہ بھی ہو اور خانقاہ اور صاحب نسبت بزرگ بھی ہو۔ ہمارے بھائی حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد احمد انور صاحب دامن برکاتہ صرف عالم نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے، بزرگوں کے نسبتوں کے امین ہیں، مشائخ کے نسبتیں ان کو حاصل ہے، اجازتیں ان کو حاصل ہے، تو خصوصاً طلباء کو، اہل علاقہ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر اس میں فساد برپا ہو جائے، اس میں خرابی ہو جائے تو تمام اعمال جسم سے نکلنے والے فاسد ہو جاتے، خراب ہو جاتے، اور جب وہ درست ہو تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل درست ہوتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو، اس جسم کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ تو دلوں کو صاف رکھنا، اور دل کیسے صاف ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، کسی اللہ والے کی صحبت سے، اہل دل کی صحبت سے، اور اللہ کے ذکر پر استقامت اور کثرت سے اللہ دلوں کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ آپ سب کی بھی اصلاح فرمائے، اور جب یہ اصلاح ہو جاتی ہے پھر انسان انسان کہلاتا ہے، ورنہ ہم جتنے مرضی اپنے ساتھ لاحقے لگا لیں، جتنے مرضی اپنے ساتھ لگا لیں، کیا کہتے ہیں، سابقے، کچھ نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد تشریف فرمانے لگے ساتھیوں سے کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا اس مجلس میں وہ جنتی ہے۔ اگلا دن آیا، وہی وقت، سرکار نے پھر وہی بات فرمائی کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر یہی بات فرمائی اور وہی شخص داخل ہو گیا۔ ہمارا تو عقیدہ بھائی یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کا، چشم ابرو کا اشارہ بھی کسی کی طرف ہو جائے وہ بھی جنتی ہے، اور جس کو 3 دن تک مسلسل جنت کی بشارت دی اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک۔ راوی کہتے ہیں مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں معلوم کروں کہ یہ صحابی کیا عمل کرتا ہے، کون سا وظیفہ کرتا ہے۔ آج کل ہمیں وظیفوں کا بہت شوق، کوئی کہتا ہے میں مخلوق کو مسخر کر لوں، کوئی کہتا ہے میں کاروبار بڑھا لوں، کوئی کہتا ہے میں پسند کی شادی کر لوں۔ ہمارے حضرت اقدس سیدنا مولانا سید نفیس الحسینی شاہ جی رحمہ اللہ خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے، اگر وہ لے کر کوئی آدمی دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمانے لگے بتاؤں اسم اعظم؟ پورے شرع صدر اور وثوق دل سے کہتا ہوں اسم اعظم اللہ ہے۔ اور اگلی بات فرمائی یہ پکارنے والے اور اس کا نام لینے والے پر منحصر ہے، وہ اللہ کیسے کہتا ہے۔ تو یہ شوق، تو وظیفے کا شوق ہے کہ وظیفے کر لیں، وظیفے کر لیں، وظیفے کر لیں۔ ہر وظیفے سے بڑا وظیفہ یہ ہے ہمیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو جائے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ پھر آپ اشارہ بھی کریں گے تو کام ہو جائیں گے، آپ کسی بیمار کو پھونک بھی ماریں گے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین تو پیدا کریں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ بہرحال وہ صحابی کہتے میں اس جن کو بشارت ملی ان کے ہاں چلا گیا اور 1 ہفتہ تک مہمان رہا۔ میں دیکھ کر حیران ہوا 1 ہفتے بعد کہ یہ تو بالکل عام مسلمان ہے، صرف فرائض واجبات ادا کرتا ہے، باقی معمولات کا پابند ہی نہیں ہے۔ بہت سادہ سا آدمی، دکاندار ہے، صبح دکان پہ جاتا ہے، شام کو آتا ہے، صرف فرائض اور واجبات ادا کرتا ہے، ہلکا پھلکا کو تلاوت کر لیتا ہے بس۔ اور اتنا بڑا اس کو حضور کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بتائیے راز کیا ہے۔
اس نے کہا کہ یار کوئی راز نہیں، میں کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار اور بزرگ کوئی نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے، میرا دل الحمدللہ ہر وقت شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کا کینہ اور بغض نہیں ہے۔ سمجھا؟ تو بھائی امام ابن قیم رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں آج جو تمہارے دل کی کیفیت ہے قبر میں تمہاری یہی کیفیت ہوگی۔ آج دیکھ لو دل میں کیا ہے، جو کچھ آج دل میں ہوا ہے یہی کچھ تمہارا قبر میں ہوگا۔ تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور یہ صفائی اہل دل کی صحبت سے اور ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو، اس کی بہاروں کو، اس کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی صاحب زیدہ مجدہم کی صحت میں، زندگی میں، خاندان میں، فیض میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنی محبت کی دولت نصیب فرما دے، اپنی ذات عالی کا یقین پیدا فرما دے۔ اور جن حضرات یہاں بیٹھے ہیں پریشان ہیں، آئے ہیں اس نیت سے کہ ہم کوئی دعا کرائیں گے، وہاں جا کے کوئی دعا ہو جائے گی، ہمارا کام ہو جائے گا، میری سب کے لیے دعا ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کو صحت نصیب فرمائے، گھریلو معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے، اور علماء حفاظ جو فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اپنی شاہ نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔